الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیے، اور جب تک آپ اس دنیا میں باحیات ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. دراصل انسان کو اس دنیا کے اندر اپنا مقصد حیات جان کر زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص زندگی کا مقصد نہیں جان رہا ہے، وہ یوں ہی دنیا کے ایام گزار رہا ہے، راتیں گزار رہا ہے، پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، بال بچے پیدا ہوئے اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، تو ایسے شخص نے اس دنیا سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اللہ رب العالمین کا جو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہے، وہ مقصد جان کر ہر کسی کو اس دنیا کے اندر رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر کیا ہے. اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. یہ زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں بیان کیا ہے. باقی جو چیزیں زندگی کے اندر ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، وہ دوسری حیثیت رکھتی ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. کثرت سے صبح و شام اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں ان کی بھی ہم پابندی کریں. اللہ رب العالمین کی شریعت کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے دستور کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو یاد رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہوں، انہی فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. آج دنیا کے اندر اتنی بھاگ دوڑ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم غافل ہیں. عبادت کے موسم بہار آتے ہیں اور آ کر وہ چلے جاتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے. شعبان کے مہینے کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد عبادت کا فصل بہار آنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ رمضان المبارک کا احترام
ہمارے اکثر لوگوں میں نہیں رہا۔ رمضان المبارک کی برکتوں کا حصول اکثر لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یوں ہی گزر جاتا ہے، جھوٹے بہانے بنا کر لوگ رمضان المبارک کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ روزہ چھوڑنا لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ روزہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ اگر اس کو ہم نے نہیں رکھا تو اس کا وہی گناہ ہے جو نماز چھوڑنے کا ہمیں گناہ ملتا ہے۔ اگر ہم نے بلا کسی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی بھر اگر کوئی روزہ رکھتا رہے کہ ان روزوں کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ عبادت کا فصل بہار ہے، لہذا اس فصل بہار کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ صحابہ کرام کا معمول تو یہ تھا، صحابہ کرام تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی درس دیا تھا کہ جب تم عبادت کرو تو تمہارے اندر یہ کیفیت ہو کہ پتہ نہیں اگلی عبادت کی ہم کو توفیق ملے یا نہ ملے۔ پھر آج کل کے دور میں جب کہ حادثات عام ہو گئے ہیں، موتیں عام ہو گئی ہیں، پل بھر کا ٹھکانہ نہیں ہے، انسان کب اس دنیا سے چلا جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے موقع پر دنیا کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جاننا، اور ایک ایک منٹ کو اور ایک ایک دن کو غنیمت جاننا، اور اللہ رب العالمین کی یاد میں اس کو لگانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے مقصد کو پہچانیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے، ہم اس دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں۔ اکثر لوگ آپ دیکھ لیجئے کامیابی کی چیز کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں، کامیابی کی بات کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ترقی کے نام پر، روشن مستقبل کے نام پر ہم نے نہ جانے کون کون سی کتابیں پڑھی، ہم کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، عصری علوم کی ہم نہ جانے کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا کیریئر اچھا ہو جائے، تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو جائے، ہمارے رزق کا بندوبست ہو سکے۔ وہیں آپ دیکھ لیجئے ترقی کی جو شاہ کلید ہے یعنی قرآن کریم، وہ ہمارے گھروں میں دھول چاٹتا رہتا ہے۔ ترقی کی جو سب سے اہم کتاب ہو سکتی ہے وہ قرآن کریم ہے، لیکن آج اس کو پڑھنے کی ہمارے یہاں فرصت نہیں ہے، آج اس کو کھول کر دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، تلاوت کیا ہمیں موقع نہیں ملتا ہے۔ دنیا کی ساری کتاب ہم ترقی کے نام پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں اور پس پشت اگر ہم کسی کتاب کو ڈالتے ہیں تو وہ قرآن کریم ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کرتے، قرآن کریم کو پڑھتے اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھتے تو ہمیں اپنا مقصد حیات سمجھ میں آتا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مقصد حیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آیت کریمہ جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بہت تنگ ہو رہا ہے، آپ کا دل بڑا تنگ ہو رہا ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ پر تانے کس رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان دنیا داروں کی باتیں آپ کو بہت چبھ رہی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بتلایا کہ جب آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں آپ کے خلاف دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا آپ کو کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ان سب باتوں کا علاج اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ رب العالمین ان ساری آلائشوں سے آپ کو نجات دے گا، اللہ رب العالمین عافیت عطا فرمائے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی آلائشوں سے اگر
آپ کو الگ ہونا ہے اور دنیا کی پریشانیوں سے اگر الگ ہونا ہے، دنیا کی تنگ دستیوں سے اگر آپ کو الگ ہونا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریے، سبحان اللہ کثرت سے کہیے، الحمدللہ کثرت سے کہیے، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کریے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان فضول باتوں کا علاج اللہ رب العالمین کی تسبیح میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کریے، آپ اپنے رب کو پکاریے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے، یعنی موت تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین کی پرستش کرنی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ رات بھر، رات کا اکثر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اس بات پر تعجب بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ رات میں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ تورمت قدماہ، کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، پیروں میں سوجن آ جاتی ہے۔ اماں عائشہ سے نہیں رہا گیا، انہوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے جب گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ عبادت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، رات بھر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو رسالت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا کا سب سے افضل انسان بنایا ہے۔ لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کریں، اللہ رب العالمین کا خوب کثرت سے ذکر کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیں گے تو آپ موجودہ زمانے سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا موازنہ کریں، مقابلہ کریں، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ترقی کے اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا تھا۔ ایک مسجد بھی صحیح سالم نہیں تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ کھجور کے تنے کے کھمبے تھے اور کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں اس کی چھت بنی ہوئی تھی کھجور کی ڈالیوں سے، اور پانی اتنا ٹپکتا تھا برسات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگ جایا کرتا تھا۔ یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا، کھانے پینے کا یہ معاملہ تھا، اور اوڑھنے بچھانے کا یہ معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹھے دیکھے، چٹائی کے نشان دیکھے تو اللہ کے ان سے نہیں رہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا عیش کر رہے ہیں، عیش و تنعم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ دنیا کے سب سے افضل انسان ہونے کے باوجود آپ ٹوٹی اور پھٹی چٹائی پر لیٹ رہے ہیں، اور چٹائی بھی ایسی کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو عمدہ گدے لا سکتے ہیں، عمدہ قسم کی چادریں لا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، ہماری مثال اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہے کہ جو ایک سائے کے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو ہماری مثال اس دنیا کے اندر پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کب یہ بلبلا پھوٹ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا یہ چیزیں عیش و آرام کی چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو آپ کی بیوی نے دوہرا کر دیا تھا، دوہرا کر کے بچھا دیا تھا، گدا ذرا موٹا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ڈانٹا صبح اور کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے ہمیں بہت آرام دہ بستر دے دیا تھا، رات میں ہم سوتے رہے اور ہم تہجد نہیں پڑھ پائے، لہذا جس طرح کا بستر میرے لیے پہلے بچھایا جاتا تھا اسی طرح کا بستر بچھایا جائے۔ تو یہ عبادت کا معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری گھڑی تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، اور آخر میں جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مصلی پر جانے کی طاقت آپ کے پاس نہیں تھی، 4 مرتبہ غسل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر جا کر نماز پڑھا دیں، لیکن جب آپ سے نہیں اٹھا گیا، کمزوری اس حد تک پہنچ گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں، اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا ہے۔ اتنے پریشان ہوئے تھے۔ 5 دن پہلے اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرے میں آئے تھے تو نوبت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین میں گھسٹ رہے تھے، آپ کے اندر اتنی سکت، اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر چل لیتے، لیکن عبادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور غریبی اور مفلسی کا عالم یہ تھا کہ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار لے رکھا تھا، ایک یہودی سے اپنی زرہ اس کو دے رکھی تھی اور اس سے کھانا ادھار لے رکھا تھا، کھانے کے لیے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عبادت سے سمجھاتا نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ دور آپ دیکھ لیجئے، نعمتوں کے اعتبار سے، ترقیوں کے اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا تھا، ترقی تھی بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی کو پسند کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی عبادت سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ لہذا آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہم کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، لہذا پورے طور پر اپنے آپ کو ہم تیار کریں۔ جو ہمارے بھائی تھوڑا بہت بیمار ہیں، ان کی ہمت ٹوٹ رہی ہوگی، وہ بھی ہمت باندھیں، وہ بھی ہمت باندھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو طاقت عطا فرمائے گا، قوت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ نمازیں اگر فرض ہیں تو ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں۔ روزہ اگر فرض ہے تو روزہ ہم آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے۔ اور باقی اور حالتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے درگزر بھی کیا ہے، نماز بھی ہم الگ انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہیں، مریض ہیں، تو شریعت نے تخفیف رکھی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، پہلو کے بل پڑھ سکتے ہیں، لہذا نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کریے حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے، یعنی موت تک اللہ رب العالمین کو فراموش نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں بھولنا ہے۔ آپ دیکھیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کے ہو جائیں، اپنے اللہ کے ہو جائیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کریں۔ صبح کے وقت جب اٹھیں تو اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، اور عصر کے بعد اور شام کے اوقات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کیا کریں، تسبیح پڑھا کریں، اور اسی طرح سے سورتیں پڑھا کریں، معوذتین کی پابندی کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھے رہتے تھے فجر کے بعد، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کہتے ہیں کہ دنیا سے کٹ جانا،
دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف لگ جانا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جانا، اس کو تبتل کہتے ہیں۔ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کی تعداد بڑھا دی تھی۔ آپ دیکھیے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ رب العالمین کی مدد آ چکی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، جوق در جوق اسلام کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، لہذا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور اپنے رب سے استغفار کریے، گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریے، مغفرت طلب کریے اللہ رب العالمین سے۔ کیوں؟ انہو کان توابا، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے آپ اپنے رب سے مغفرت طلب کریے۔ تو دیکھیں جب یہ سورت نازل ہوئی تو یہ سورت اس بات کا اشارہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع اور سجدے کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ نفل نمازوں میں اور فرض نمازوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے خوب خوب استغفار کیا کرو، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اس لیے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ اللہ رب العالمین سے میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود آپ 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے تھے، بخشش طلب کرتے تھے۔ ذرا آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا اللہ رب العالمین سے استغفار کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ فرض نمازیں بھی ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ فرض روزے بھی ہم سے نہیں رکھے جا رہے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنا مادہ پرست ہو گئے ہیں کہ دنیا کی جگہ پر بھیڑ ہم لگائیں گے، لیکن اگر بھیڑ نہیں ہوگی تو ہماری مسجدوں میں نہیں ہوگی۔ ہم ہر جگہ جمع ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی گنے چنے نمازی کہ آپ ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ محلے کے کون کون لوگ ہیں جو مسجد میں آ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین سورۃ الانشراح کے اندر فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ عُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو گئے ہیں، یعنی دنیا کے کاموں سے جب آپ فارغ ہو گئے ہیں، فَانصَب، تو آپ اپنے رب کے ہو جائیے، آپ اپنے رب کے ہو جائیے۔ یعنی کھانا وغیرہ کھانا یہ دنیا کا کام ہے، جتنا وقت اس میں لگ رہا ہے، بیت الخلاء جانا یہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، جتنا وقت اس میں لگ رہا ہے آپ لگائیے۔ اس کے بعد جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو گئے فَانصَب، تو آپ اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیے۔ اس لیے آپ دیکھیں اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں باہر بازار میں
ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ لہذا ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کو خوب کثرت سے یاد کیا کریں۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے اس طرح اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ بیت الخلاء سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تھے تو جو دعا آپ کرتے تھے وہ کتنی اہم ہے، غفرانک، کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یعنی اتنی دیر ہم تیری یاد سے غافل رہے یا اس میں کوئی غلط کام ہوا ہے تو اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی یہ دعا سکھلائی۔ تو اتنا زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر آپ تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہوگی، لہذا آپ اس کی پابندی کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل برابر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ذرا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اسلاف میں سے بعض ایسے لوگ گزرے ہیں اور بعض گھر میں کام کرنے والی لونڈیاں ایسی گزری ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر ایسے مالک کے ماتحت رہتی تھیں کہ جو رات بھر سوتا تھا تو وہ اپنے مالک سے مطالبہ کرتی تھی کہ ہم کو آزاد کر دیا جائے، ہم کو آزاد کر دیا جائے، ہم آپ کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے ہیں کہ آپ رات بھر سوتے ہیں، اتنی لمبی رات ہوتی ہے آپ رات بھر سوتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ ہمیں آزاد کر دیں۔ ہم ایسے گھر میں جانا پسند کریں گے کہ جہاں پر لوگ رات میں اٹھ کر تھوڑی دیر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوں، ہم ایسے گھر میں جانا پسند کریں گے۔ تو ہم دیکھیں ذرا اپنی زندگی میں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، 4 وقت کی نماز ہم پڑھ کے 1 وقت کی چھوڑ کر ہم مطمئن ہیں کہ چلو ہم ان سے تو بہتر ہیں کہ جنہوں نے یہ 4 نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ یہ اطمینان ہمیں کھا جائے گا، یہ اطمینان ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ مومن کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے آسودہ نہیں ہوتا ہے، وہ خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمان سے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی نے ہم کو منافق تو نہیں کہا ہے، ہمارا شمار منافقوں میں تو نہیں کیا ہے، کیونکہ حذیفہ بن یمان رازدار رسول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کے نام بتا رکھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز جانتے تھے۔ تو حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دی اسلام لانے کے بعد، وہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافقوں کی صف میں تو نہیں کھڑا کیا ہے۔ یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا۔ لہذا میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، مال و دولت میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے دنیا کی زندگی، اولاد میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے یہ دنیا کی زندگی، کہ ہمارے پاس زیادہ اولادیں ہیں، ہمارے پاس زیادہ مال ہے، ہمارے پاس زیادہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ان چیزوں سے کٹ کر اللہ رب العالمین کو یاد کر لے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ یہ مال و دولت اور یہ اولادیں یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور باقی رہنے والی وہ چیزیں ہیں جو آپ نیک عمل کرتے ہیں، جو آپ عبادت کر لیتے ہیں، جو آپ نیک عمل کر لیتے ہیں، جو نیکیاں کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں، آپ کے رب کے یہاں ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت قریب نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیں
کہ جن کی مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے اس دنیا سے 1450 برس ہو گئے تو ہمارے دل کہیں ٹیڑھے نہ ہو جائیں اور پچھلی قوموں کی طرح کہیں ہم نہ ہو جائیں. لہذا قرآن کریم پڑھ کر اپنے دل کو نرم کریں, اللہ کو یاد کر کے اپنے دل کو نرم کریں, نمازوں کی پابندی کر کے اپنے دل کو نرم کریں, رمضان المبارک کا استقبال کر کے خیر مقدم کر کے اور رمضان مبارک کے روزوں کی نیت کر کے اپنے دل کو نرم کریں. اس کی بڑی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو پڑھ کر اور انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.